بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہقی کی حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کو کوئی بچہ لڑکی یا لڑکا پیدا ہو تو اس کا اچھا نام رکھے اور اس کی اچھی تربیت کرے، پھر وہ بالغ ہو جائے تو اس کا نکاح کر دے۔ اگر بالغ ہو جانے کے بعد بھی اپنی غفلت و لاپرواہی سے اس کا نکاح نہیں کیا گیا اور وہ گناہ میں مبتلا ہو گیا تو اس کا گناہ اس کے باپ کے سر پر ہوگا۔ اس حدیث پاک میں ماں باپ کے اوپر اولاد کے 3 اہم حقوق بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا ہے کہ جس شخص کو کوئی لڑکا یا لڑکی پیدا ہو تو اس کا اچھا نام رکھے، کیونکہ اچھے نام کا اثر ذات و شخصیت پر پڑتا ہے۔ اچھے نام سے مراد ایسے نام ہیں جن میں کبریائی و بڑائی یا شرک و معصیت وغیرہ کی بو نہ ہو، بلکہ اس میں اللہ کی بندگی ٹپکتی ہو، جیسے عبداللہ، عبدالرحمن وغیرہ، یا جو نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے مبارک ناموں جیسے ہوں۔ آج کل فیشن پرستی کی وجہ سے لوگ اپنے بچوں کا اسلامی نام رکھنے کے بجائے پپو، ٹپو، لڈو، گڈو، للو، ملو رکھتے ہیں جیسے غلط نام رکھتے ہیں۔ یہ سراسر جہالت اور اولاد کی حق تلفی ہے۔ دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ اولاد کی اچھی تعلیم و تربیت کرے، بہترین تہذیب و اخلاق سکھائے، اسلام کے طریقے اور دین سکھائے، کیونکہ اگر یہ بچے جاہل رہیں گے تو وہ والدین کے حقوق، شوہر و بیوی کے حقوق، رشتہ داروں اور پڑوسیوں کے حقوق نہیں جانیں گے۔ پھر بڑے ہو کر بیٹا باپ پر ظلم اٹھائے گا، بیٹی ماں کو مارے گی، شوہر بیوی کو ستائے گا اور بیوی شوہر کی نافرمانی کرے گی۔ اسی لیے ہر والدین اپنے بچے کو دینی تعلیم دینا لازمی سمجھے، ورنہ بعد میں سوائے ہاتھ ملنے کے کچھ نہیں ملے گا۔ آج ہم اپنے بچوں کے لیے روپے، پیسے، کار، بلڈنگ سب کچھ چھوڑ جاتے ہیں، مگر ان کی آخرت کی فکر نہیں کرتے۔ حالانکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کوئی والد اپنے بچے کو بہترین تربیت سے اچھا اور کوئی تحفہ نہیں دے سکتا۔ ایک حدیث میں ہے، جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، مگر 3 اعمال باقی رہتے ہیں۔ ان 3 میں وہ نیک لڑکا بھی ہے جو اپنے والدین کے لیے دعا کرتا ہے۔ تیسری ذمہ داری یہ ہے کہ جب بچے بڑے ہو جائیں، بالغ ہو جائیں تو ان کا نکاح کرا دے، ورنہ اگر وہ کسی گناہ میں پھنسے گا تو اس کا گناہ اس کے والدین پر ہوگا۔ آج کے احوال پر غور کیجئے تو نظر آئے گا کہ ہمارے بچے جوان ہو گئے مگر ہمیں ان کی نجی زندگی کی کوئی فکر نہیں۔ وہ غلط راہ پر جائیں، ناجائز تعلقات کریں، موبائل اور انٹرنیٹ کا غلط استعمال کریں، مگر ہم ذرا بھی ٹینشن نہیں لیتے۔ وقت پر شادی نہ ہونے کا جو نتیجہ آج سامنے آ رہا ہے وہ آپ سب کو معلوم ہے، لہذا اس سے پہلے کہ آپ کو رونا پڑے، ذلت اٹھانی پڑے، شرمندگی سے دوچار ہونا پڑے، آپ اپنے بچوں کی فکر کر لیجئے، ان کو گناہوں سے بچا لیجئے، ورنہ جب معاملہ ہاتھ سے نکل جائے گا تو سوائے ذلت و رسوائی کے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے مجھے اور آپ کو اور تمام مسلمانوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس طرح کی اور ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بازو میں لگے بیل آئیکن کو پریس کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔